أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلى محمد پروردگار کا ہم پہ لطف احسان، اس کا شرف، اس کا ہم پہ کرم کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک کی سب سے بہترین بلکہ 84 سال کی بہترین عبادت کا اجر کا آج رات کا جو ثواب ہے وہ کمانے کا موقع تھا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کتنی؟ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ کتنے سال بنے؟ 84 سال۔ انسان کی عمر تقریباً اب نہیں پہنچتی جی، کوئی شاید نازل ہے کہ جو وہاں تک پہنچے۔ اگر آج رات کا اگر اجر چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج رات کا کیا ہوا عمل 1000 رات سے بھی زیادہ ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ یہ شب ہمیں نصیب ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ تلاش کر رہا ہے کہ کون ہے جو میری رحمت کا حقدار بننا چاہتا ہے، کون ہے جو توبہ استغفار کر کے مجھ سے توبہ طائب ہونا چاہتا ہے، کون روسیہ بندہ ہے جو اپنے چہرے کو منور کرانا چاہتا ہے، کون خطا کار مجرم ہے جو اپنی سزا کو معاف کروانا چاہتا ہے۔ اور آج رات میرے حضور اپنی پیشانی کو جھکا لو، سچے دل سے مجھے پکارو، میں تیری پکار سننے والا ہوں، مجھ سے جتنا مانگنا ہے مانگو، میں عطا کروں گا۔ آج بخشش کے، رحمت کے، فضل کے اور ہر طرح کی رحمتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھولے۔ یہ شب سلامتی ہی سلامتی ہے۔ کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کون؟ مقرب فرشتے، روح الامین جو ہے اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بہت بڑا ہمیں سوال کا جواب بھی مل گیا، اور جو انکار کرتے ہیں امام زمانہ کا، اللہ کی حجت کا، تو وہ اس کا انکار کر کے دکھائیں کہ کیسے انکار کرو گے جب پوچھا جائے گا اللہ کے فرشتے نازل ہوتے تو ہیں، جاتے کہاں ہیں؟ تو بتانا پڑے گا کسی معصوم کے اوپر یا اللہ کے ولی کے اوپر نازل ہوتے ہیں جس کے اوپر فرشتے اتر سکتے ہوں۔ تو وہ معصوم امام کے علاوہ تو کسی کے اوپر نہیں اترتے۔ تو امام معصوم جو ہیں اس وقت ہمارے وقت کے امام زمانہ، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے۔ امام سے پوچھا گیا تھا نا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ مولا کیا آپ شب قدر کو جانتے ہیں؟ اب پتہ کون سی شب قدر؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں جانتا؟ ہاں، اس رات فرشتے آ کے ہمارا طواف کرتے ہیں، بالکل جانتے۔ امام سجاد علیہ السلام، ہاں بالکل فرشتے آتے ہیں اور تمام تر لوگوں کے امر کو ہمارے سامنے پیش کرتے۔ تو جو امام آیا، جو امام معصوم آیا، اس وقت کی تمام تر سال بھر کی جتنا مقدر ہے انسان کا، وہ امام کے سامنے جو ہے رکھ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فل آپشن دی ہے کیا کہ 10 دن آپ کے پاس۔ کتنے؟ اللہ بھی تو معاف کرنا چاہتا ہے نا، کریم ہے۔ اس نے ایک دن نہیں دیا، آپ کہیں سوتے گزر گیا، میں کام کاج میں مصروف ہوں، اس نے کہا تاج راتوں میں آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ ہاں، 19 کو دیکھ لو، 21 کو دیکھ لو، 23 کو دیکھ لو، 25 کو دیکھ لو، 27 کو دیکھ لو، 29 کو دیکھ لو، سچے دل سے میرے حضور آ جاؤ،
کچھ نہ کرو، صرف رات بھر جاگ کے گزار دو، کچھ نہ کرو، صرف آج کی رات جاگ کے گزار دینے کا اجر یہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آج کی رات جاگ کے گزارے گا تو ایسے جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہے، اچھا صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو جو شخص آج رات صرف جاگتا ہے، نیت کر لیں، آپ سب نے ابھی نیت کر لیتے، ہاں رسول اللہ کا فرمان ہے نیت مومن خیر من عمل ہی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اللہ تو ہے ہی کریم، وہ نیت پہ ہی آپ کو اجر دے دیتا۔ ہاں آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں آج رات جاگ کے گزاروں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کرے، صرف نیت کر لیں، اجر مل جائے گا۔ کیا اجر ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کے گناہ پانی کی قطروں کے برابر بھی ہوئے تو اللہ معاف کر دے گا، اگر آسمان کے ستاروں جتنے ہوئے تو تب بھی معاف کر دے گا، اگر جو درختوں کے پتوں جتنے بھی ہوئے تب بھی اللہ معاف کر دے گا، ریت کے ذروں جتنے بھی ہوئے تب بھی اللہ معاف کر دے گا، صرف جاگنے کے صدقے۔ جی باقی عبادات اپنی جگہ پہ ہے۔ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے، یقیناً پہلے بھی پڑھتے رہے، آج بھی پڑھیں گے کہ پہلی دونوں رکعت کے اندر جو ہے آپ نے سورہ الحمد کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد نماز جو ہے فجر کی طرح ختم کرنی ہے۔ اب بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، 70 دفعہ کرنا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ابھی وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر آج رات 100 رکعت نماز کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ پوچھا گیا کہ مولا یہ فرمائیے ایک شخص جو 1000 رکعت نماز اس نے پڑھے، 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، پھر کہا بیٹھ کے پڑھ لیں۔ کہا مولا اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، کہا پشت کے بل جو ہے سیدھا لیٹ کے پڑھ لے تب بھی پڑھے۔ بہت زیادہ 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھنے کی تو جو ہے تلقین کی گئی، اور زیادہ سے زیادہ استغفار، اور سب سے بہترین عمل جو آج کی رات کا زیارت امام حسین علیہ السلام ہے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب سے کم ترین زیارت ہے، اس سے بھی آسان میں آپ کے لیے کر دوں، ابھی یہ عمل کر لے، دونوں ہاتھ بلند کریں، اس طرح دونوں ہاتھ بلند کریں، اے مولا آقا امام حسین تجھ پہ ہمارا سلام۔ یہ آج کی رات کا سب سے بڑا، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم ان اماموں کو ماننے والے ہیں جو ہمارا سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے گناہ ہیں کہ جو پردہ بن کے ہمارے کانوں پہ آئے۔ عزیزان گرامی، پوچھا گیا مولا یہ شب قدر ہے کیا؟ کہا اگر تو تم شب قدر کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کا فلسفہ جاننا چاہتے ہو، اس کے اندر جو اسرار چھپے ہیں اس کو جاننا چاہتے ہو، تو پھر جانو لیلۃ القدر ہی جدتنا فاطمہ زہرا، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ ہماری جدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، جس نے اس جناب زہرا کے حق کو ایسے جانا جیسے جاننے کا حق تھا، گویا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، کوشش کیجئے گا آج رات جاگ کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کو قبول کر کے اللہ کے حضور پیش کر کے ان پہ نادر شرمندہ ہو کے کوشش کرو ایک آنسو ندامت کا نکال کے اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے لیے نہیں باقی تمام مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے کسی کے جانیے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک عمل 1000 رات سے 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔
تو جو جو کام کریں گے اس کو اس سے ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں اور ثواب دیکھتے چلے جائیں، تو یقیناً آج محتاج ہیں تو ہمارے مرحومین ہیں جن کا نام اعمال ان کی طرف سے تو بند ہو گیا ہے، لیکن وہ پیچھے مڑ مڑ کے ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، آج ہم کریں گے تو کل کوئی کرے گا۔ زانے کرانے دعا جب بھی مانگو تو جناب زہرا کا واسطہ دو۔ وجہ کیا ہے؟ جب جناب زہرا کا واسطہ دیتے ہو تو رسول خدا متوجہ ہوتے ہیں کون ہے میری بیٹی کا واسطہ دینے والا، جناب امیر المومنین متوجہ ہوتے ہیں کون ہے میری زوجہ کا واسطہ دینے والا، امام حسن حسین متوجہ ہوتے ہیں کون ہے ہماری ماں زہرا کا واسطہ دینے والا، اور مولا حسین کے 9 بیٹے متوجہ ہوتے ہیں کہ کون ہے ہماری جدہ زہرا کا واسطہ دینے والا، اور پھر سارے سفارشی بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر جناب زہرا کے اس واسطے کو رد نہیں کرتا۔ کتنی عظمت ہے جناب زہرا کی کہ ام ابیہا لقب ہے کہ باپ کی بھی ماں، توجہ میری طرف یہ ہوتا رہے گا، باپ کی ماں۔ احترام کتنا ہے کہ جب جناب زہرا آتی ہیں، رسولوں کا سردار رسول اپنی مسند چھوڑ کے جناب زہرا کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، صرف کھڑا نہیں ہوتا بلکہ آگے بڑھتا ہے، آگے نہیں بڑھتا بلکہ بڑھ کے سر پہ پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، روایات میں ہے کہ جب تک زہرا بیٹھی رہتی ہیں رسول خدا احتراماً کھڑے رہتے، جس کے احترام میں رسول کھڑا ہو رسول کی آنکھیں بند ہونی تھی۔ 4 گھنٹے تک دربار میں حق مانگنے گئی تھی، کھڑی رہی، آخر ایک قدم اٹھاتی تھی، ایک رکھ دیتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جان کیا ہوا تھا اس انتظار کا؟ ہاں عزیزان گرامی، 4 گھنٹے کے بعد جب پوچھا نا زہرا کیوں آئی ہے تو کہا تھا میں اپنے بابا کا حق مانگنے آئی ہوں جو میرے بابا نے مجھے دیا تھا۔ کہا کیسا حق؟ کہا یہ تحریر ہے میرے بابا کی۔ کہا اگر ثبوت رکھتی ہے تو لا دے۔ اب زہرا تو جانتی تھی کہ قیامت آنے والی ہے، کانپتے ہاتھوں سے بابا کی آخری نشانی جب اس کو سونپی نا تو اس بدبخت نے اس کی اوپر جسارت کی، جسارت کر کے اس کے پرزے کر کے اس کو ہوا میں بٹھا دیا۔ عزیزان گرامی، زہرا اپنے باپ کی اس تحریر کے پرزوں کو بھی اٹھاتی رہی۔ اب اتنی جلدی اتنی تبدیلی آ گئی کہ جب واپس گھر پلٹی ہے، مصلی عبادت میں بیٹھی ہے تو فضا نے نہیں پہچانا۔ کہا اے بے امّے بزرگ عورت، اے امّا کا میری آقا زادی کے مصلی پہ کیا کر رہی ہے؟ کہا پہچان فضا، میں تیری آقا زادی زہرا ہوں۔ جناب زینب نے دیکھا اماں اتنے سے وقت میں اتنی تبدیلی، جب بازار میں گئی تھی، دربار میں گئی تھی، سر کے بال سیاہ تھے، تمہاری کمر سیدھی تھی، اب تیری کمر بھی جھکی ہوئی ہے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے۔ اماں اتنے سے وقت میں اتنی تبدیلی، لوگ کہتی ہے زینب بیٹی ذرا ادھر آ، حسین کدھر ہے؟ حسین کو بلایا گیا، حسین کے رخسار کو چوم کے بدن کو چومنا شروع کر دیا، اور پھر زینب کو کہا بیٹی تو بھی نہ پیچھے رہے، آ مجھے اپنا سر پہ بوسہ لینے دے۔ اماں خیریت تو ہے، کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ کہا جیسے ہی میں نے اپنے باپ کے آخری نشانی کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا اور میں نے دیکھ لیا حسین کے جو اس لاشے کو پامال کیا جائے گا، اور زینب تیری ردا چھین لی جائے گی، اور کوفہ شام کے بازاروں میں تجھے بی بی کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض کیا گیا ہے
اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ باپ کو روتی ہے تو کیوں روتی ہے؟ بابا اس دنیا سے گئے فرصت دینے تو کوئی نہیں آیا تھا، لیکن جب آئے ہیں تو مولا امیر المومنین نے کہا تھا میں دیکھتا ہوں۔ ہاں باہر گئے نہ پوچھا مدینہ والوں کیسے آئے ہو، ہاں کہا یا علی زہرا گریہ کرتی ہے، ہمارے حرام میں خلل واقعہ ہوتا ہے۔ زہرا سے کو ایک وقت مقرر کر لے، جب وہ رویا کرے ہم تو اس دن آرام نہ کرے، اور جب زہرا خاموش ہوگی ہم آرام بھی کر لیں گے، اپنے کام کاج بھی کر لیں گے۔ مولا رو کے کہتے ہیں وہ منوا جو ماننے والی ہے، بابا اس کا دنیا سے چلا گیا، روتی اپنے بابا کے غم میں، تم وہ بھی رونے نہیں دیتے، اس پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہو۔ اب مولا علی آئے تو آنکھوں سے جب آنسو جاری تھے نا، تو جناب زہرا کو لگا کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد پہلی دفعہ جو مسلمان آئے تھے شہر پرسہ دینے کے لیے آئے، تو زہرا نے پوچھ لیا یا علی مدینہ والوں کو آج یاد آیا میرا بابا کا پرسہ دینا؟ تو مولا علی روتے روتے خاک پہ بیٹھ کے رو کے کہتے زہرا نہیں، وہ پرسہ دینے نہیں آئے تھے، بلکہ کہنے آئے تھے کہ زہرا سے کو رویا نہ کرے۔ بی بی نے یہاں پہ اپنے مصائب خود پڑھے، کسرا لائی فصبر، تو انہوں نے میری پسلیاں توڑ دی اور میں صبر کر گئی، اور قتل محسنی، انہوں نے میرا محسن کو شہید کر دیا اور میں صبر کر گئی، غصب حق کی، اور انہوں نے میرا غصب حق کو غصب کیا، یعنی میں اس کو بھی برداشت کر گئی۔ اب میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا اور اب مجھے رونے بھی نہیں دیتے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے آیت اللہ انصاریہ، خدا ان کو زندگی دے، مصائب پڑھ رہے تھے تہران کی مسجد میں، تو مصائب کے اندر ایک فکرہ انہوں نے پڑھ دیا کہ جناب زہرا کی ایک نہیں 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ علی کو پتہ نہیں لگا، علی سے چھپا کے رکھا زہرا نے۔ ہاں تو اب جب یہ پڑھ لیا نا تو اب جیسے آپ گریہ کر رہے ہیں نا جناب زہرا کو غصہ دے رہے، اسی طرح وہ بھی رونے لگ گئے، اتنا گریہ ہوا اتنا گریہ ہوا، آخر مجلس ختم ہو گئی، سارے جو عزادار تھے ماتمدار سب چلے گئے، نیاز بھی ہو گئی سارا کچھ، لیکن ایک شخص ہے جس نے اپنا گریبان چاک کر کے پھاڑ دیا ہے، کبھی سر پیٹتا ہے، کبھی چہرے پہ ماتم کرتا ہے، کبھی سینہ کو بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا بھی ہے، ماتم بھی کرتا ہے، گریہ بھی کرتا ہے، شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، تسلیاں بھی دی، تشفیاں بھی دی کہ اے بندہ خدا یقیناً جناب زہرا کا کے اوپر جتنے مظالم ہوئے ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کسی مزدور کے اوپر، یقیناً ہمارے لیے صبر ہی ہے، خدا تجھے اس ماتمداری کا اس غم کا صلہ دے گا، اجر دے گا، گریہ میں کمی واقعہ نہ ہوئی۔ علامہ انصاریان کو لایا گیا کہ مولانا ہماری تو نہیں سنتا، آئے آپ اس کو تسلی دیں۔ شاہ صاحب اب لا کے علامہ انصاریان ان کے پاس بیٹھے، تسلی دی، کہا بتا تو صحیح کس غم نے رلایا ہے؟ کہا مولانا ابھی آپ پڑھے تھے نا کہ زہرا کی ایک نہیں 3 پسلیاں ٹوٹی ہے، میں پسلیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے اگر ایک بھی پسلی ٹوٹ جائے تو ہر سانس کے ساتھ موت کا درد محسوس ہوتا ہے۔ ہائے میں قربان جاؤں جناب زہرا کے اوپر ایک نہیں 4 ہڈیاں پسلیاں ٹوٹی تھی اور زہرا نے 95 دن کیسے نکالے۔ زہرا نہ سیدھا سو سکتی تھی نہ کروٹ لے کے سو سکتی تھی، ہر سانس کے ساتھ